اندر بھی ریفلیکٹ ہو گیا کہ ایک عوام کدھر کھڑی ہوئی ہے. تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے یہ جتنی دیر چلتے جاتے ہیں. ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ وہ پنجاب سپیڈ کیا چیز تھی. وہ سارا جو یہ لوگوں کو میڈیا کے ذریعے اشتہاروں کے ذریعے یہ امپریشن دیا ہوا تھا کہ یہ کوئی بڑے سمجھدار لوگ ہیں، وہ تو عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں. لیکن مسئلہ اس وقت پاکستان کا ہے. سب سے پہلے مسئلہ ہے کہ پاکستان جدھر یہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں، ہر پاکستانی کو فکر ہونی چاہیے جس پاکستانی کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، جس نے ملک سے باہر نہیں بھاگ جانا، جس نے بڑے بڑے لندن میں اپارٹمنٹس نہیں لیے ہوئے اور بڑے بڑے گھر نہیں لیے ہوئے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے، جن کے باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، جنہوں نے یہاں سے باہر ریل اسٹیٹ میں پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے باہر کے ملکوں میں، ان کے علاوہ جو پاکستانیوں نے یہاں رہنا اور مرنا ہے، ان کے لیے تو یہ وہ حالات کریٹ کر رہے ہیں کہ یہ جب جائیں گے تو خدا نہ خواستہ یہاں تو حالات وہ ہو جائیں گی جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ سنبھال نہیں سکے گی. میں آپ کو صرف اکانومی کے اوپر موٹی موٹی بات کرتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو 4 گنا زیادہ پاکستان کے قرضے بڑھائے تھے 2008 اور 2018 کے بیچ میں، یہ جو چھوڑ کے گئے تھے 4 گنا زیادہ 10 سال میں قرضے بڑھے تھے. یہ سمجھ جائیں کہ 60 سالوں کے اندر پاکستان کا 6,000 ارب روپے ٹوٹل قرضہ تھا اور 2008 میں، اور 2018 کے اندر وہ پہنچ گیا تھا 30,000 ارب روپیہ، 30 ٹریلین روپیہ. تو 4 گنا ہمارا قرضہ بڑھا، اور جب قرضہ بڑھا تو اس کے اوپر اب ہمیں سود دینا پڑتا ہے. تو پاکستان کا اب حالات یہ ہیں کہ اگر ہماری معیشت بڑھتی نہیں ہے تیزی سے، جس کو اکنامک گروتھ کہتے ہیں، اگر اس ملک کی اکانومی بڑھتی نہیں ہے اور اگر وہ اکانومی سکڑنا شروع ہوتی ہے تو وہ قرضے تو بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہم نے قرضہ واپس کیسے کرنا ہے؟ یہ ایسی ہے کہ گھر کے اوپر اگر قرضہ چڑھا ہو، اب وہ گھر کیسے وہ قرضہ واپس کرے گا؟ آمدنی بڑھائے گا. آمدنی بڑھائے گا تو وہ قرضے واپس کرے گا. اگر گھر کی آمدنی گرنی شروع ہو جائے تو قرضے تو وہی کہ وہاں سود لگتا جائے گا، قرضے بڑھتے جائیں گے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں، ہم نے قرضے کی قسطیں ادا کرنی ہے، اور اگر ہماری آمدنی نہیں بڑھتی تو وہ قسط میں ہماری کیپیسٹی آمدنی قسط واپس کرنے کے لیے وہ کم ہوتی جائیں گی. تو نمبر 1 مسئلہ اب اس وقت ملک کا کیا آ رہا ہے کہ جو ہم نے اپنے دور میں ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھائی تھی، ریکارڈ ریمیٹنسز تھی، آئی ٹی کو ہم تیزی سے اوپر لے کے جا رہے تھے، جو کہ مستقبل ہے. ٹیکنالوجی تو مستقبل ہے نا دنیا کا، سب سے زیادہ پیسہ تو اب ٹیکنالوجی میں آتا ہے، آئی ٹی کے اندر. تو وہ بھی پہلی دفعہ پاکستان میں 75% ہماری وہاں ایکسپورٹس بڑھ گئی تھی. 32 ارب ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی، 31 ارب ریکارڈ ہماری ریمیٹنسز تھی، اور ٹیکس کلیکشن ہماری ریکارڈ تھی 6.1 ٹریلین، یعنی 6,100 ارب روپیہ. تو ہر طرح ہم آمدنی بڑھاتے جا رہے تھے، اور اس سے ہم نے اپنی قسطیں دینے کا ہماری کیپیسٹی بڑھتی جا رہی تھی. اور انشاءاللہ اگر ہمیں آگے بھی موقع ملے تو ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ اپنی آمدنی بڑھا کے. جو 6% گروتھ ریٹ تھی ہماری چوتھے سال، اور 5.7% گروتھ ریٹ تھی تیسرے سال کرونا کے باوجود، یہ 17 سال میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی پاکستان کی. تو جب گروتھ ریٹ بڑھتی ہے تو آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے قرضے واپس کرنے میں. اور جو ہماری یہ بھی یاد رکھ لیں کہ 17 سال میں سب سے زیادہ زراعت کے اندر ہماری گروتھ ہوئی تھی 4.5%. یہ 17 سال کے بعد تھی. تو آمدنی تو ہماری بڑھتی جا رہی تھی. انہوں نے کیا کیا آتے ساتھ؟ انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے تو جیسے انہوں نے آتے ساتھ فیصلے کیے، مارکیٹس کے اندر پینک پھیل گئی. مارکیٹس نے وہ بڑی تیزی سے دیکھتی ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں لے کے آئے، ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے کہ پیسے واپس کیسے کرنے ہیں. اور جیسے یہ ہوا
ہماری وہ گرنی شروع ہو گئی, ہماری مارکیٹ کے اندر روپیہ گرنا شروع ہو گیا, اور مارکیٹس پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی. اور یہ میں نے پہلے 1 جون کو انٹرویو دیا تھا اس کو سمیع ابراہیم کو, جس میں نے کہا تھا کہ کیونکہ ان کے پاس اب پلان نہیں ہے, مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں کہ اگر اکانومی سکڑنی شروع ہو گئی تو ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکیں گے. اور میں نے تب پریڈکٹ کیا تھا, یہ آپ سے تقریباً آپ سوچ لیں 6 مہینے پہلے, کہ یہ جس طرح جا رہے ہیں یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور ڈیفالٹ کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں تو ملک ادھر پیچھے چلا جائے گا. اور اگر کسی نے بیل آؤٹ بھی کرنا ہوا تو پاکستان کا جو سیکیورٹی ہے, نیشنل سیکیورٹی, وہ خطرے میں چلی جائے گی. تو بڑا انہوں نے شور مچایا کہ جی دیکھیں عمران خان کو غدار مجھے کہہ دیا, اور اسمبلیوں میں بڑا شور مچایا. تو آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے 7 مہینے کے اندر ملک سے جو کیا ہے وہ دشمن بھی نہ کرے. سب سے پہلے تو جو کیپیسٹی تھی پیسے قرضے واپس کرنے کی, وہ گرنی شروع ہو گئی, ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی, ریمیٹنسز تھی وہ گرنی شروع ہو گئی. انہوں نے جب ڈالر کو روکا, اس کی جو اصل ویلیو ہے, تو جو ڈفرنس تھا ڈالر میں اور مارکیٹ ریٹ میں, جو آفیشل ریٹ اور مارکیٹ ریٹ میں جتنا وہ بڑا, ریمیٹنسز گرنی شروع ہو گئی. اوورسیز پاکستانیز کا اعتماد اٹھ گیا. اور اس کے بعد آج یہ حالات ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کا اعتماد اٹھ گیا. جو سی ڈی ایس ایک ہوتا ہے کہ پاکستان کی کیپیسٹی قرضے واپس کرنے کی, یہ جو سی ڈی ایس, یہ ہمارے دور میں 5% تھا کہ خطرہ ہے کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا, وہ 5% تھا. آج 100% سے اوپر چلا گیا. کہ مطلب یہ کہ باہر کی دنیا اب سمجھتی کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا, ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اور دوسری طرف 88% پاکستان کی بزنسز یا انویسٹرز نے کہا ہے کہ ان کو اس حکومت پہ اعتماد نہیں ہے. تو نہ اندر اعتماد ہے, نہ باہر کے ملکوں کو اعتماد ہے. اور ان کے پاس اب روڈ میپ کیا ہے, کہ اب ان کے پاس کیا طریقہ ہے کہ ملک کو ادھر سے نکالیں گے؟ کوئی روڈ میپ نہیں ہے. ان کے پاس آج جو اسحاق ڈار نے آ کے شروع میں کہا میں موڈیز کو بھی ٹھیک کر دوں گا, تو IMF کو بھی ٹھیک کر دوں گا, آج وہ چپ کر کے بیٹھ گیا ہے. کیونکہ کوئی باہر سے لوگ ان پاکستان میں نہ انویسٹ کریں گے, نہ باہر کے کمرشل بینکس پاکستان کو قرضے دیں گے, کیونکہ پاکستان کا جو رسک ہے اب ڈیفالٹ کی, وہ 100% سے بڑھ گئی ہے. اور دوسری طرف جب اندر بھی لوگ انویسٹنگ کریں گے تو ٹیکس کلیکشن اب گرنی شروع ہو گئی ہے, ان کی آمدنی کم شروع ہو گئی ہے. اور انڈسٹری, یہ یاد رکھیں کہ جو سب سے بڑا ہمارا کارنامہ تھا, ہمارا جو پاکستان کے اندر انڈسٹریل گروتھ تھی وہ 10.7% پہ تھی. یہ بھی کوئی 17-18 سال کے بعد سب سے زیادہ انڈسٹریل گروتھ ہو رہی تھی, جس سے نوکریاں مل رہی تھی. جس طرح فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو لیبر نہیں مل رہی تھی, مزدور نہیں مل رہے تھے, کیونکہ انڈسٹری گرو کر رہی تھی. آج وہ انڈسٹری آ گئی ہے 1% پہ. ہمارے دور میں 6% اکانومی گرو کر رہی تھی, آج آ گئی ہے وہ سمجھتا ہے کہ 1% سے بھی کم ہو گیا. اس کا مطلب بے روزگاری بھی بڑھتی جائے گی. اور اس کے اوپر جو زراعت ہے, جو کسان ہیں, آج کسان سڑکوں کے اوپر تھے. کیوں تھے؟ کیونکہ کسانوں کے اوپر جو چیزیں ہم نے جو ان کا فائدہ آیا تھا, ہم نے جو کسانوں کو پیکج دیا تھا, جس سے ہم نے انشور کیا تھا کہ ان کے جو ان کو منافع ہو, ان کی آمدنی بڑھے. ہم نے جو شوگر ملز کو دبایا تھا کہ آپ نے صحیح ٹائم پہ کرشنگ کرنی ہے, پھر کسان کو صحیح ٹائم پہ پیسے دینے ہیں اور پورے پیسے دینے ہیں. تو اس کی وجہ سے جب کسان کی آمدنی بھی بڑھی اور اس کے بعد اس کے پاس جب پروفٹس ہوئے, اس نے اپنی زمین پہ لگایا. اس لیے ہمارے زراعت میں 4 بمپر کراپس ہوئی تھی, جو مین 2 سال جو مین ہماری جو ہماری کراپس ہیں. تو آج کسان اس لیے رو رہا ہے کہ ڈیزل کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی. اور میں ڈیزل کا یہ بھی بتا دوں کہ ڈیزل اور پٹرول ہمارے دور میں 150 روپے کے اوپر 1 لیٹر تھا. اور یاد رکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس وقت
تیل کی قیمت 105 سے 110 ڈالر تھی پر بیرل. آج وہ نیچے آ کے 80 پہ پہنچ گئی ہے، 80-81 پہ. اور آج ڈیزل پہنچ گیا ہے 235 پہ، پٹرول پہنچ گیا 240 پہ یا 44 ہے. روپیہ ہمارے دور پہ جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تھا تو 178 کا ڈالر تھا. آج ان کی آفیشل ریٹ کو چھوڑے مارکیٹ کے اندر 245-250 روپے پہ ڈالر نہیں مل رہا. تو ہوا کیا اس سے جو قیمتیں ہیں، جو ساری کاسٹ ہے وہ اوپر چلی گئی ہیں. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. مہنگائی کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم بڑھ گئی ہے. آپ پوچھیں ہر جگہ گاڑی، موٹر سائیکل گاڑی سنیچ کرنے کے لیے یہ ہر جگہ اسٹریٹ کرائم بڑھ گئی ہے، کیونکہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری بھی بڑھ گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، گالیاں تو ان کو پڑ رہی ہیں، لیکن ملک بیٹھتا جا رہا ہے. اور ہم اگر ابھی اپنے ملک کے لیے الیکشنز کی طرف نہیں جاتے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے لگی. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی. اور ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اب اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کا، یا انویسٹمنٹ لانے کا، یا کوئی مدد کرے باہر سے. لہذا یہ جو ہم اسمبلیز کا ہم نے فیصلہ کیا ڈیزالو کرنے کا، اس کا سب سے پیچھے مقصد پاکستان ہے کہ ہمارے ملک کی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جلدی سے الیکشن میں جائیں، اس لیے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ جب آئے گی، جب مارکیٹس کو باہر بھی اندر بھی اعتماد ہوگا کہ اب حکومت آ گئی ہے 5 سال کے لیے، تو اس کے بعد وہ سٹیبلائز ہو جائے گا اور پھر اگلے لوگ پلاننگ کریں گے. جو سرمایہ کار ہے، جو انویسٹر ہے، وہ یہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں اگر اپنا پیسہ لگاؤں گا تو ملک میں 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ ایک دم تو اس کو نفع نہیں ملنا شروع ہوتا. تو جب اس کو اعتماد ہی نہیں ہوگا کہ یہ گورنمنٹ کتنی دیر چلے گی، آگے کیا ہوگا، تو وہ پھر پیسے روک کے بیٹھ جاتا ہے، جو آج پاکستان میں ہوا ہے. تو اس لیے الیکشنز کروانے تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے ہماری اکانومی سٹیبلائز ہو. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے صوبوں کے اندر. ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں، ابھی کے پی کے والوں سے بھی میری بات ہوئی ہے، وہاں محمود خان سے، یہاں پنجاب کی یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے محسن نگاری، یہ آپ کو بتائیں گے حالات کیا ہے. پنجاب میں غالباً 176 ارب روپے کی شارٹ فال ہے جو انہوں نے سینٹر نے دینی تھی، نہیں دی. پختونخوا چھوٹا سا صوبہ ہے، وہاں 120 ارب روپے انہوں نے دینے تھے، وہ شارٹ فال آ گئی ہے سینٹر سے. اور یہی آج گلگت بلتستان میں چلے جائیں تو وہاں کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں، آزاد کشمیر میں چلے جائیں تو وہاں کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں دے رہا سینٹر. میں نے سنا بلوچستان کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو سینٹر سے پیسے ملے وہ نہیں ملے. پختونخوا چھوٹا صوبہ ہے، وہاں بھی یہ مسئلہ آ گیا، وہ اپنے لوگوں کی سیلریز نہیں دے سکتے، پروجیکٹس رک گئے ہیں وہاں. تو ایک طرف تو ملکی معیشت نیچے جا رہی ہے، دوسری طرف صوبوں کے اندر کرائسس آ گیا کہ جو ہماری گورنمنٹس ہیں، اگر ہمارے پروجیکٹس ہی نہیں پورے ہوں گے، جو ہم پرفارمنس کیسے دکھائیں گے؟ وہ دوسرا ایک خوف آ گیا صوبوں کے اندر. تو اس لیے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت ہم یا تو یہ ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور یہ سوچ لیں کہ تقریباً 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا پختونخوا اور پنجاب کا، اگر یہ ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلیز تو 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا. تو کیا یہ ملک اور باقی ویسے رک جائے گا کام؟ کیونکہ ساری جو پارٹیز ہیں جو یہ ابھی بیٹھی ہوئی ہیں 12-13 پارٹیز پی ڈی ایم کی، ان ساروں نے بھی الیکشن میں نکل جانا ہے. تو گورنمنٹ تو فریز ہو گئی، فیڈرل گورنمنٹ. لہٰذا یا تو ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں کہ جنرل الیکشن کی ہمیں ڈیٹ دیں، کب آپ لانا چاہتے ہیں، نہیں تو پھر ہم اپنی اسمبلیز ریزالو کریں گے، ہم آپ کو موقع دیں گے. ہم یہ آپ کو موقع دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف 66% پاکستان میں الیکشن ہو اور آپ سینٹر پہ بیٹھے رہیں. تو ایک تو یہ آپ کے ان کے لیے ہے بیٹھنے کے لیے نیگوسی، کیونکہ ابھی تک ہم نے بڑی کوشش کی، یہ پاس ہی نام ہی نہیں لیتے الیکشن کے. صرف ایک وجہ ہے کہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جیسی الیکشن ہوگا انہوں نے پٹ جانا ہے.
تو یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے، اور اس کے لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے ملک کی۔ ابھی تک جو ان کا روڈ میپ نظر آیا، میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، ان کا روڈ میپ کیا ہے؟ معیشت کے اندر تو تباہی کی طرف جا رہا ہے، تو ان کا تو کوئی ابھی تک نظر ہی نہیں آیا ہے کہ یہ کیسے نکالیں گے ہمیں وہاں سے۔ لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کیسز کریں، کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں۔ وہ آصف زرداری نے تو غالباً کہہ ہی دیا ہے، مجھے ابھی بتایا گیا کہ اس نے تو کہا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں یا جیل میں ڈالیں۔ تو یہ ان کا بس ایک پلان ہے کہ کسی طرح وہ ڈسکوالیفائی کریں، جیل میں ڈالیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کریں، ہراساں کریں۔ اس کے علاوہ تو مجھے ابھی تک کوئی روڈ میپ نظر ہی، اور دوسرا اپنے کیسز ختم کریں۔ اپنے کیسز کے اوپر یہ جو 1100 ارب روپے کا ڈاکہ مارا گیا اس ملک کے اوپر، انہوں نے قانون چینج کر کے نیب کے اسمبلی میں بیٹھ کے انہوں نے ساروں نے اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں۔ تو ان کا تو یہ روڈ میپ ہے کہ اپنی چوری کی کیسز ختم کی جائیں اور کسی طرح ہمیں ڈسکوالیفائی کر کے راستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ الیکشن ہی آپ لڑ نہیں سکتے۔ تو اس کے علاوہ تو ان کا کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں، اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بجائے اب ہم، کیونکہ انہوں نے تو بیٹھنا نہیں ہے الیکشن کے لیے، ملک ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، لہٰذا یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ کوئی ہمارے ساتھ کاف لیگ مکمل طور پہ کھڑی ہے، ان کی ٹوٹل بیکنگ ہے۔ انہوں نے مجھے، چودھری پرویز الہی نے مجھے بالکل آ کے پوری اعتماد دیا ہے کہ جب بھی میں چاہوں گا انہوں نے اسمبلیز ڈیزالو کر دینی ہے، اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے، تو ہمارے پاس وہ پوری آپشن ہے۔ میں صرف آپ کو میں صرف باری باری ڈویژن وائز آپ سے بھی میں سب سے بات کروں گا تاکہ آپ سب کو کلیئرٹی ہو جائے اس میں، تاکہ آپ سب آن بورڈ ہو جائیں۔ میں نے صرف آپ کو یہ اوپننگ اس لیے کی تھی، آپ کو بتانے کے لیے کہ میرا کیا مائنڈ سیٹ ہے اس فیصلے کرنے کے لیے۔